اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دنیاوی زندگی میں حرص، لالچ اور سیادتی کی طلب سے بچیں۔ دنیا طلبی تمام گناہوں اور بیماریوں کی جڑ ہے، کیونکہ دنیا طلبی کی وجہ سے مسلمان عبادتوں سے دور ہوتا ہے، رشتہ داری کاٹنے لگتا ہے، اس کی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ وہ بیماریاں جو اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں اور وہ بیماریاں جو اس کے جسم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے کے۔ یعنی دنیا میں جتنا کچھ ہے، کوئی آدمی دنیاوی ساز و سامان جمع کرے، اپنے راحتوں کے لیے سارے سامان مہیا کرے اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کر لے اور کئی خزانوں کا مالک ہو، بے شمار اس کے پاس دولت ہو، اس کے باوجود بھی آخرت کے مقابل میں دنیا کی یہ ساری چیزیں تھوڑی ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی پونجی کو قلیل فرمایا کہ یہ تھوڑی ہے، تو جو چیز تھوڑی ہے اسے کتنا زیادہ بھی کیوں نہ حاصل کیا جائے وہ تھوڑی ہی رہتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتی اور وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو کتنی بھی کیوں نہ جمع کر لی جائے، جب وہ تھوڑی ہی ہے تو اس کے جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ کلام پاک ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیاوی پونجی اور اس کا ساز و سامان جمانے کی فکر نہ کریں اور اس کے جمع کرنے کے درپے نہ ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو، جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی ہے کیا، جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ یعنی انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اس لیے ہے کہ میں خوب کمائی کروں، عالیشان مکانات بناؤں اور پیسہ جمع کروں، زمینات خریدوں، جس کے ذریعے لوگوں پر فوقیت ہو، لوگ مجھے مالدار کہیں، میں اپنی ہر خواہش پوری کروں۔ یہ مقصد اور منشا ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو دنیاوی زندگی کیا ہے، لعب، کھیل کود کی ہے۔ یعنی یہاں انسان جو بھی کرتا ہے کھیل کود کے برابر ہے، تو ایسا کام ہی نہ کیا جائے کہ جو اچھا بھی ہو تو اسے کھیل کود کہا جائے۔ جیسے انسان اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں ایک 500 کروڑ کما لوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اتنی ساری زمین میری ہو جائے، میں 10-20 ایکڑ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس 4 بڑے بڑے کار ہوں اعلیٰ معیار کے۔ جیسے کہ لوگوں کا مزاج ہے، ہر نئی گاڑی جب آتی ہے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نئی گاڑی خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب خواہشات ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کھیل کود ہے۔ جیسے بچے کھیلتے کودتے ہیں، ان کے کھیل کود کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بڑے کہتے ہیں کہ بچے بیوقوف ہیں، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے پاس بھی یہی حال ہوتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو کھیل کود رہے۔ تو جیسے بچوں کے کھیل کود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیا کمانے کی بھی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے یہ تو ہماری کم عقلی کی دلیل ہے۔ جیسے بچوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، کم عمر بچے ہیں، ان کو کیا معلوم کیا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ بڑی عمر کے لوگ بھی دنیا میں پڑھتے ہیں اور دنیا کی پونجی جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل کود ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اب بڑے بڑے سمجھدار دنیا کے لوگ یہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کہہ رہے کہ کتنے بڑے سمجھدار ہیں۔ آج کل بچوں کو تو یہی سبق دیا جاتا ہے نا،
دیکھو وہ دنیا کا بڑا مالدار، بہت بڑا سمجھدار ہے، کیسے اپنی فیوچر پلان کر کے اس نے کیسا اپنا مقام بنا لیا اور اتنی بڑی کمپنی بنا لی، اس کی کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگ پلتے ہیں اس کے وغیرہ، اس کے تنخواہوں پر وغیرہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لعب، وہ تو کھیل کود میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ بڑی سمجھ والے لوگ جس کو کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو نادان ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اپنی عمر ضائع کر دی ایسے کاموں میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لعب، پھر فرمایا ولہو، بیکار کی باتیں ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے کام کرنے کو لہو کہتے ہیں، جیسے گانا بجانا، ناچنا۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ آپ سمجھ لیجئے کیا فائدہ ہے۔ لوگ خوشی میں ناچتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ اس آدمی کو کچھ ہوتا ہے، نہ دوسرے کو کوئی فائدہ ہے۔ گانا بجانے کا فائدہ کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں کو اچھا دکھتا ہے، ارے اچھا گایا، اچھا بجایا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ صحت ملی، راحت ملی، الٹا اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کی راحتیں یہ گانے بجانے کی آوازوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ راحتوں کو مٹانے والا کام ہے۔ تو ایسے جیسے دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لہو ولعب، کھیل کود اور بیکار کام ناچ گانے کے کام کی طرح ہے۔ اور کیا ہے؟ وتفاخر بینکم، بہت زیادہ بڑی کمائی کر لیا کوئی آدمی، کیا کرے گا؟ یہ کہے گا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرے گا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے گھر ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میں نے ایسا کما لیا، میں یہ پہنتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ دنیا میں کتنا اچھا کوئی کیوں نہ پہن لے، لیکن مرنے کے بعد تو کفن ہی پہننا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑا مالدار تھا تو اس کے لیے ریشم کا کفن ہو، بہت زیادہ مالدار تھا تو اس کے لیے ویلویٹ کا کفن ہو؟ سب کے لیے ایک ہی طرح کا کفن ہوگا، وہ بھی سفید۔ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، دینی اعتبار سے بڑا ہو، بڑے سے بڑے مولانا مفتی بھی کیوں نہ ہو، وہ رنگین کفن میں تو نہیں جائیں گے، ان کے لیے بھی وہ سفیدی کفن ہوگا، اور کفن کا وہی کپڑا ہوگا جو ایک غریب کے لیے ہوگا۔ ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن کفن تو وہی ہوگا۔ تو دنیا میں کتنی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، سوائے آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی کے دعوے کرنا، بس یہ ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ یہ کہنے کے سوا فائدہ کیا ہے؟ حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو بہتر زندگی کیا ہے؟ قناعت والی زندگی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین اسلام مسلمان کو دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتا، اسلام مسلمان کو دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا میں پڑے رہنے سے منع کرتا ہے۔ دنیا میں پڑے رہنے کا مطلب کیا؟ دنیا میں پڑے رہنے کا معنی یہ ہے کہ نہ اذان سنائی دے، نہ نماز کی اہمیت ہو، کاروبار میں ایسے مصروف، کام کاج میں ایسے مصروف کہ رشتہ دار تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بیمار ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور غریب بیچارے ہاسپٹلوں میں مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، مگر ہم لاکھوں روپئے شادیوں میں اڑا رہے ہیں، لاکھوں روپئے پہننے میں ختم کر رہے ہیں، اور بس ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دنیا کمائی کی فکر میں عبادتیں، فرائض، واجبات تو اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ بہتر فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ میں اگر کوئی نوافل ترک کر کے، نوافل چھوڑ کر بھی دنیا میں پڑتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں اشراق، چاشت، زوال، یعنی ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے زوال کہتے ہیں۔ غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے، زوال کے وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن زوال کا وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ زوال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اوابین، تہجد، یہ نفل ہے، یہ چھوڑ کر بھی کوئی دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، وہ بھی دنیا دار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو اکابر ہمارے بزرگوں کا صبح سے شام تک ذکر، عبادت، نماز، خیرات، صدقات وغیرہ کا جو طریقہ رہا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر
دنیا طلبی کی جا رہی ہے تو پھر وہ دنیا طلبی ہے. یہ سب ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کمائی میں لگا ہوا ہے پھر وہ دنیا دار نہیں ہے، دیندار ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم میں کون ایسا ہے جس نے 5 نمازیں پڑھی؟ کئی حضرات نے کہا کہ ہم نے پڑھی. پھر حضور نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جس نے نوافل پڑھی؟ کئی صحابہ نے کہا کہ ہم نے پڑھی. پھر حضور نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ تو بعض صحابہ اکرام کہنے لگے حضور ہم نے مریض کی عیادت کی. بعض نے کہا حضور ہم نے نہیں کی. پھر سرکار نے فرمایا کہ تمہیں آج کس نے جنازے کو کندھا دیا، جنازے میں شریک ہوئے؟ تو تعداد گھٹ گئی. بعض کہنے لگے ہاں ہم نے کی، بہت ساروں نے کہا کہ نہیں کی. پھر حضور نے فرمایا پڑوسی کا حق آج کس نے ادا کیا؟ آج اعتکاف کس نے کیا؟ جتنے سوالات ہوتے گئے تعداد گھٹتی گئی، لیکن سارے سوالوں کا جواب کسی نے ہاں کہا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور کے ہر سوال پر کہا حضور میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ہماری صبح سے شام تک کے وظیفے ہیں. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنا ہے، ان سے بات بھی کرنا ہے، عیادت بھی کرنا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، بھائی بہنوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. سارے کام کرنے کے بعد میں اگر فرصت ملتی ہے تو کمائی کرنا ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ سب کام کرنے کے بعد میں کوئی کمائی کر رہا ہے یا یہ سب کام کرتے ہوئے کوئی کمائی کر رہا ہے؟ بات کا مطلب بات ہی ہونا ضروری نہیں. پہلے کمائی کر لیجئے، بعد میں عبادتیں کر لیجئے، یا پھر پہلے سب کام کر لیجئے عبادتوں کے سنتوں کے، بعد میں کمائی کر لیجئے. جیسا بھی ہو، ان سب کے کرتے ہوئے کوئی یہ دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ دنیا دار نہیں ہے.